بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ قبول کرتے ہیں کہ جزئیات نہ مجعول شرعی ہے نہ اثر شرعی رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آخوند کہتے ہیں کہ پھر جو چیز نہ مجعول شرعی ہو نہ اثر شرعی رکھتا ہو تو یہ وضع و رفع شارع کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب وضع اور رفع شارع کے ہاتھ میں نہیں ہے تو حدیث رفع کے ذریعے سے جزئیات کو رفع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اشکال کل کا اشکال تھا۔ اس اشکال کے جواب میں کہا گیا کہ چونکہ منشأ انتزاع جو جزئیات کا منشأ انتزاع نماز ہے، وہ تو وضع و رفع شارع کے ہاتھ میں ہے۔ اقیموا الصلاۃ وہ شارع کے ہاتھ میں ہے، اکثر واجب ہے یا واجب نہیں ہے تو اکثر کی نسبت شک ہے، اصل برات جاری کریں گے۔ وضع و رفع شارع کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی جزئیات جو امر انتزاعی ہے وضع شارع کے ہاتھ میں نہیں، رفع بھی شارع کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اس لیے حدیث رفع جاری نہیں ہوگی۔ لیکن منشأ انتزاع تو شارع کے ہاتھ میں ہے۔ جس چیز کا منشأ انتزاع بھی شارع کے ہاتھ میں ہو اس کی جزئیات بھی شارع کے ہاتھ میں ہے۔ منشأ انتزاع جب ہاتھ میں ہے تو انتزاعی چیز بھی شارع کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بہترین تقریب تھی اصل براءت کو جاری کرنے کے لیے کہ جب منشأ انتزاع جزئی کا شارع کے ہاتھ میں ہے تو امر انتزاعی بھی اس میں اصل براءت جاری کر سکتے، رفع شارع کے ہاتھ میں ہے، حدیث رفع جاری کر سکتے ہیں۔ سوال، یہ بات ہم قبول کرتے ہیں کہ مستقیماً جزئیت کو وضع و رفع شارع نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں پر ہم کہیں گے منشأ انتزاع شارع کے ہاتھ میں، اس لیے وضع و رفع جزئی بھی شارع کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر ایک دوسرا اشکال وجود میں آ جاتا ہے کہ اگر جزئیات وہ شارع رفع کرتا ہے منشأ انتزاع شارع کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ امر انتزاعی جو جزئیات ہے آپ اس کو رفع کرنا چاہتے ہیں تو رفع کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟
کس طرح رفع کرے گا؟ جزئیت کو رفع کرنا چاہتے، جزئیت مستقیماً تو رفع ہو نہیں سکتے کیونکہ امر انتزاعی ہے. آپ جو ہے نماز کے واسطے سے رفع جزئیت کرتے تو کیا پوری نماز کو رفع کر دیں گے؟ یا نماز ہی واجب نہیں ہے؟ یہ کہیں گے جزئیات کو رفع کرنے کے لیے پوری نماز کو رفع کر دیں گے. آپ کہتے ہیں منشا انتزاع شارع کے ہاتھ میں ہے، پوری نماز کو رفع کر دیں گے. اگر آپ حدیث رفع اکثر میں جاری کریں اور کہیں کہ پوری نماز کو رفع کر دیا 10 جزئی کو، تو وہی اشکال پلٹ کر کے آ جائے گا جو پہلے تھا کہ تعارض لازم آئے گا کہ رفع اکثر جس طریقے سے کہ رفع عقل بھی تو اسی طریقے سے ہے، اس میں بھی تو شک ہے کیونکہ علم اجمالی کے دائرے میں دونوں شامل ہیں. رفع عقل بھی تو ہے، تعارض پیش آ جائے گا. جو تعارض کل گزر چکا ہے کہ دونوں میں تعارض پیش آ جائے گا. اصل یہ ہے کہ اکثر نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ عقل نہیں ہے. دونوں میں شک ہے، دونوں کے اندر اصل جاری ہو جائے گا. نہیں تعارض پیش آئے گا. علم اجمالی میں تعارض پیش آ جائے تو اذا تعارض تساقطا، دونوں ساقط ہو جائیں گے. تو یہ دونوں اصل جاری نہیں ہو سکتے تعارض کی وجہ سے. ہاں علم اجمالی تو ہے، اس کی اپنی جگہ پر ہے. علم اجمالی کے تقاضا ہے کہ دونوں اصل ساقط ہوں گے، احتیاط کرنا پڑے گا، احتیاط جاری کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ جزئیات خود مستقیماً اصل براعت جاری نہیں ہو سکتی، اور منشأ انتزاع جو نماز ہے اس میں بھی اصل براعت جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ تعارض پیش آ رہا ہے. دونوں اصل براعت جاری نہیں ہو سکتی. اس لیے تقاضا یہ کہ احتیاط پر عمل کیا جائے، یعنی سورے کو انجام دیا جائے. یہ تھا حال کہ جب ہم جزئیات میں اصل براعت جاری کرنا چاہیں تو دونوں پہلو سے، چاہے جزئیات میں مستقیماً اصل براعت جاری کریں، انتزاعی چیز ہونے کے سے اصل براعت جاری نہیں ہوتا آغا آخون کے منشا کے اعتبار سے، اور اگر اصل براعت اکثر میں جاری کرتے ہیں منشا انتزاعی کے اعتبار سے، تو لازم آتا ہے کہ تعارض پیش آ جائے اصل دیگر عقل کے ساتھ. نتیجہ اذا تعارض تساقط رد الاصل. اصل یہ ہے کہ علم اجمالی میں احتیاط کرنا ہے. لیکن یہ کہ اگر اصولیین میں سے بعض اس بات کے قائل ہو جائے کہ جزئیات کو مستقیماً بھی اصل براعت کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ وضع و رفع جزئیات شارع کے ہاتھ میں ہے. کچھ لوگ ہیں، بہت کم یعنی، لیکن ہیں 12 لوگ، وہ کہتے ہیں نہیں جزئیات بھی قابل وضع و قابل رفع ہے. اگر ان لوگوں کا نظریہ مان لیا جائے تو جب وضع شارع کے ہاتھ میں ہے تو رفع بھی شارع کے ہاتھ میں ہے. ایک تو آقای آخوند خراسانی سے تعجب ہے، اور اس سے بڑھ کر تعجب آقای ضیاء الدین عراقی سے ہے کہ ایک مطلب کو ایک جگہ پر کہا، بالکل اس کا ضد مطلب دوسری جگہ پر کہہ رہے ہیں. یہ جو ہے کیسی بات ہے؟ سمجھ کہ ایک مرتبہ آقای آخوند خراسانی نے مانا کہ جزئیت ایک امر
انتزاعی ہے، قابل رفع و وضع نہیں ہے، اس لیے اصل براعت اس میں جاری نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم اصل براعت پورے منشأ انتزاع میں جاری کرتے ہیں تو منشأ انتزاع میں انہوں نے مان لیا کہ منشأ انتزاع جو نماز تھی 10 جزئی اکثر میں اصل براعت جاری کریں گے، اقل کو واجب قرار دیں گے۔ پہلے اس اکثر پر اصل براعت جاری کرنے میں خود ہی نے اشکال کیا تھا کہ وہ بھی جاری نہیں ہو سکتا، نہ جو جزئیت میں اصل براعت جاری ہو سکتا ہے، نہ منشأ انتزاع میں اصل براعت جاری ہو سکتا ہے۔ اب آ کے یہاں پر مان لیا کہ نہیں، اکثر میں اصل براعت جاری کریں گے اور براعت شرعی جاری ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ تو وہاں پر پہلے اتنا انکار کیا اور کتنی بحث کی کہ اکثر میں اصل براعت جاری کریں تو عقل کا اصل براعت جو ہے اسے ٹکراتا ہے۔ پھر آ کر کہا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی اثر شرعی ہونا چاہیے، اثر شرعی نہ ہو تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اصل براعت جاری نہیں ہوا کرتی۔ پھر جو انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک تھوڑا سا بھی اثر شرعی موجود ہے، اگر ذرا بھی اثر شرعی دوسرے موارد کے اندر بھی موجود ہے تو اصل جاری ہوگی۔ تو اتنی ساری بحث کرنے کے بعد وہ وہاں پر انکار کیا اور یہاں پر جو ہے آ کر کے راضی ہو گئے کہ اصل براعت شرعیہ اس اکثر میں جاری ہو سکتی ہے۔ تو یا آخوند نے اپنے ہی نظریے کے خلاف تو کہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آقا عراقی سے زیادہ تعجب ہے رضوان اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ جو کل کا فرض تھا کہ اکثر میں اصل براعت جاری کرتے تھے، تعارض پیش آتا تھا۔ ابھی کل ہی کی بات گزری تھی کہ ہم بتا رہے تھے کہ اصل 3 طریقے سے جاری کر سکتے ہیں، یا جو اکثر میں اصل جاری کریں، یا جزئیات میں اصل جاری کریں، یا جزئیات کے اندر وجوب غیری کے اعتبار سے اصل جاری کریں۔ تینوں اعتبار سے جاری کریں۔ تو کل کہا تھا کہ اکثر میں اصل براعت جاری کریں تو عقل کے ساتھ تعارض پیش آتا ہے۔ یہ کل خود عراقی نے قبول کیا تھا اور آج جا کے کہتے ہیں کہ نہیں، اکثر کے اندر اصل براعت جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی تعارض پیش نہیں آتا ہے۔ تو یہ آقا عراقی سے ابھی کل ہی کی بات گزری ہوئی ہے اور اتنی جلدی یہ بھول گئے اور کہتے ہیں کہ اصل براعت جو ہے عقل میں جاری، اکثر میں جاری کرنے میں کوئی تعارض نہیں ہے، ہم جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور براعت شرعی کیا جاری ہو سکتا ہے سورے کی نسبت سے، یعنی اکثر کی نسبت سے اصل براعت جاری کریں گے تو عقل خود بخود ثابت ہو جائے گا اور بغیر سورہ کے نماز پڑھیں گے۔ آقا آخوند سے تعجب تو تھا ہی، لیکن آقا ضیاء الدین عراقی سے جو ابھی ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بات گزری ہے، پہلے تعارض کو منع کیا، اب تعارض کو قبول کر رہے ہیں، کیا وہ جو ہے اکثر میں اصل براعت جاری کر سکتے ہیں۔ جبکہ مرحوم آخوند نے ایک مطلب کو تکرار کیا ہے اور کہا ہے کہ جزئیات بلو ان کے مجعول شرعی نہیں ہیں اور اس کا اثر شرعی بھی موجود نہیں ہے، اس لیے اصل براعت جاری نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی کہ جزئیت مجعول شرعی نہیں، امر انتزاعی ہے، اس کے باوجود آخوند نے یہاں پر آ کر کہا کہ وضع و رفع شارع کے ہاتھ میں، کوئی معنی نہیں کہ حدیث رفع اس میں جاری ہو سکے، اس لیے کہ منشأ انتزاع شارع کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آ کر کے اس کی بنیاد پر جزئیات میں اصل براعت جاری کر رہے ہیں، مستقیماً جزئیات کو نکال کر نماز نو جزئی کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ کیفیت اصل براعت جزئیات میں
کیسے جاری کریں گے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ البتہ ابھی عرض کیا کہ جزئیات میں جو لوگ واضح اشارے کے قائل ہیں، رفع اشارے کے بھی مستقیماً قائل ہو جائیں گے۔ منشأ انتزاع کو درمیان میں نہ لایا جائے اور اس کے نتیجے کے اندر اصل برات ڈائریکٹ جو جزئیات میں جاری ہوگی، منشأ انتزاع والی بات ختم ہو جائے گی۔ بس وہ لوگ خود جزئیات کو ایسی چیز مانتے ہیں کہ جو وضع شارع کے ہاتھ میں ہے، واضح جب شارع کے ہاتھ میں تو رفع بھی شارع کے ہاتھ میں، اس بنیاد پر اصل برات جزئیات میں مستقیماً جاری ہو سکتی اور اس کے نتیجے نو جزئی نماز واجب ہوگی۔ یہ کچھ گفتگو اصل براعت، اس میں جزئیات میں اصل براعت مستقیماً جاری ہو سکتی ہے یا جزئیات میں اصل براعت جاری مستقیماً نہیں ہو سکتی۔ منشأ انتزاع کے توسط سے اصل براعت جزئیات میں جاری ہوگی، اس کیفیات کی وجہ سے بہت تعارض پیش آیا اور اس کے نتیجے میں بالآخرہ تعارض کی سے منشأ انتزاع میں یعنی اکثر میں ہم اصل براعت جاری کرنے گئے تو پھر اس کے مقابل میں اصل براعت در عقل جو ہے سامنے آ جاتا ہے۔ تعارض کے نتیجے اذا تعارض تساقط رد الی الاصل، اصل یہ کہ علم اجمالی کے اندر احتیاط کریں گے اور اس کی بنیاد پر سورے والی نماز پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ